رات کے 12 بج رہے تھے۔ ڈاکٹرز نے میدا واش کیا، علاج شروع کیا۔ ماں نازیہ کے سر پہ ہاتھ پھیر کر بولی، میری بچی کیوں خود کو اذیت دے رہی ہو؟ وہاں ایک لڑکا خاور جو نرس تھا وہاں پہ ڈرپ انجیکشن وغیرہ لگا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے وقار سے کہا، اس مریض کو جو میں نے میڈیسن لکھ کر دی ہے تم نے خود ٹائم پہ کھلانی ہے۔ خاور نے ہاں میں سر ہلایا، ٹھیک ہے سر۔ ڈاکٹر بولا، اچھا میری ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، یہ نرس یہی ہے، اس کو میں نے سب کچھ بتا دیا ہے، آپ پریشان نہ ہو، خطرے والی کوئی بات نہیں۔ 2 بج رہے تھے، بابا ہسپتال کے گارڈن میں جا کر بیٹھ گئے۔ ماں بھی پاس صوفے پہ لیٹی تو آنکھ لگ گئی۔ نازیہ نے آواز دی، مجھے پانی دو۔ خاور جلدی سے آیا، کیا چاہیے آپ کو؟ نازیہ نے پانی کا کہا۔ خاور پانی لے کر آیا، خود سہارا دے کر اٹھایا، نازیہ کو پانی پلایا، پھر پاس بیٹھ گیا۔ نازیہ کی طرف دیکھ کر بولا، میں نے آپ کے بابا کو روتے دیکھا ہے، وہ آپ کے لیے بہت پریشان ہے، آپ بابا کی بات کیوں نہیں مان لیتی؟ ایم سوری، میرا کوئی حق نہیں آپ سے کچھ کہنے کا، بس دل میں بات آئی تو کہہ دی۔ نازیہ خاموش رہی، اتنے میں ماں کی آنکھ کھل گئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ خاور نے نازیہ کا بہت خیال رکھا، رات بھر نازیہ کے پاس گھومتا رہا۔ دوسرے دن جب ڈاکٹر آیا تو چیک اپ کیا، ڈاکٹر نے بتایا اب پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، آپ گھر جا سکتے ہیں۔ خاور نے دل میں خواب سجایا، کتنی اچھی کتنی پیاری ہے نازیہ، اس کے بابا کہہ رہے ہیں ایک 5 بچوں کے باپ سے شادی کر لو، صرف اس لیے کہ نازیہ کو طلاق ہوئی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طلاق والی خاتون سے نکاح کیا تھا نا، میں بھی نازیہ سے نکاح کر لوں گا، نہ جانے کتنے درد دل میں لیے جی رہی ہے، ہر درد مٹا دوں گا۔ خاور گھر گیا، امی سے بات کی، امی جان ایک لڑکی ہے، بہت اچھی ہے، پیاری تو اتنی نہیں ہے لیکن مجھے یقین ہے ہمارے گھر کو جنت بنا دے گی۔ ماں نے پوچھا کون ہے وہ؟ خاور نے بتایا، امی جان اسے ایک بار طلاق ہو چکی ہے۔ ماں غصے میں بولی، شاباش، اب ہم کو شریکوں میں بدنام کرے گا، طلاق والی لے آئے ہو۔ خاور مسکرا کر بولا، امی جان بدنام ہو یا عزت، شادی تو میں اسی سے ہی کروں گا۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے کر لو، لیکن اگر اس طلاق شدہ لڑکی سے شادی کرو گے تو شادی کے بعد اس لڑکی کو لے کر الگ رہنا، وہ اتنی اچھی ہوتی تو اس کو طلاق کیوں ہوتی؟ خاور راضی ہو گیا، ٹھیک ہے الگ رہوں گا۔ دوسرے دن خاور جیسے تیسے اپنے ماں کو لے کر نازیہ کے گھر گیا رشتے کی بات کرنے۔ اسلام دعا کے بعد بات چیت ہوئی، نازیہ کی ماں کہنے لگی، ہم کیا کریں ہماری بیٹی نہیں مانتی۔ خاور پیار سے بولا، آنٹی کیا میں ایک بار نازیہ سے بات کر لوں؟ ماں نے ہاں میں سر ہلایا، بیٹا کر لو بات، آگے نصیب کا کھیل ہے۔ نازیہ بہت غصے میں تھی، جب خاور کو سامنے دیکھا چپ ہو گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ نازیہ آہستہ سے بولی، ٹھیک ہوں، آپ کہاں؟ خاور پیار سے بولا، نازیہ آپ کے امی اور ابو سے آپ کو مانگنے آئے ہیں۔ نازیہ سخت لہجے میں بولی، خاور آپ کا یہ پاگل پن ہے، میں جانتی ہوں مجھے رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ خاور مسکرانے لگا، ہر مرد ایک سا نہیں ہوتا، بس اللہ کی خاطر مجھے ایک موقع دے دیں۔ بہت واسطے دیے نازیہ کو، آخر ہار گئی، ٹھیک ہے۔ سب بہت خوش تھے، نازیہ خاور کی ہم سفر بن گئی، سب نے بہت برا بھلا کہا خاور کو طلاق والی لے آیا ہے۔ خاور کو پرانا ایک کمرہ الگ سے دے دیا، بھائی خاور سے بات تک نہ کرتے تھے، نازیہ کو بہت بری لڑکی سمجھتے تھے۔ خاور نازیہ سے کہنے لگا، میری جان امیر زیادہ تو نہیں ہوں لیکن وعدہ کرتا ہوں شہزادی بنا کر رکھوں گا آپ کو۔ نازیہ محسوس کر رہی تھی خاور اچھا انسان ہے۔ خاور ناشتے کے وقت نازیہ کے ساتھ مل کر ناشتہ تیار کرواتا، پھر مل کر دونوں ناشتہ کرتے۔ خاور کی تنخواہ سے گھر بہت مشکل سے چلتا تھا، کچا سا مکان تھا، بھائی سب الگ تھے، انہوں نے اپنے گھر نئے بنا لیے۔ نازیہ جینے لگی تھی، خاور چاہے غریب تھا لیکن ایک شہزادہ تھا۔ خاور کے سب رشتہ داروں نے خاور سے ہر طرح کا تعلق ختم کر لیا تھا، بس تانے سناتے رہتے تھے۔ ایک دن نازیہ کی دوست نے بتایا اسکول ٹیچرز کی جاب آئی ہیں، اپلائی کر لو۔ نازیہ نے خاور سے بات کی، خاور ہاتھ تھام کر بولا، میری جان آپ کا جو دل کرتا ہے وہی کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ نازیہ نے اپلائی کیا، تعلیم اچھی تھی، اللہ کا کرم ہوا، 17 گریڈ کی ٹیچر کی جاب مل گئی، بہت خوش تھے دونوں۔ بھائی کے گھر مٹھائی بھیجی، بھائی منہ بنا کر بولا، بے غیرت بیوی کی کمائی کھائے گا، کہاں خوش ہوتے ہیں ہم کو رلانے والے۔ دیکھتے ہی دیکھتے حالات بدلنے لگے، ڈبل منزل گھر بنا لیا،
खाबर ने अपना मेडिकल स्टोर बना लिया, जिंदगी खुशियों में बदल गई। अल्लाह पाक ने रहमत की, बेटा अता किया। खाबर बहुत खुश था। एक दिन खाबर के मेडिकल स्टोर पे एक शख्स आया, सर से खून बह रहा था, कपड़े फटे हुए थे, साथ एक लड़का था। उसके सर पे मरहम पट्टी की और पूछा क्या हुआ। वो शख्स गाली देकर बोला, डॉक्टर मेरी बीवी बड़ी जालिम है, मेरा घर जमीन जायदाद अपने नाम करवा लिया है, अब मुझे रोज कुत्ते की तरह मारती है। वो कोई और नहीं, नाजिया का पहला शौहर अख्तर था। लेकिन नाजिया अपने दूसरे शौहर खाबर के साथ बहुत खुश जिंदगी गुजार रही थी। खाबर ने कहा, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, तलाक वाली लड़की को अपना हम सफर बनाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों बहुत खुश हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि तलाक वाली लड़की क्यों इतनी बुरी है हमारे माशरे में? क्यों तलाक वाली लड़की को नफरत भरी निगाहों से देखा जाता है, उसे गलत समझा जाता है और उसे गलत बोला जाता है, और तलाक देने वाला मर्द गलत होकर भी पारसाह रहता है? हम सब सोच को बदलें, सिर्फ औरत को गाली देना बंद करें। जानते हो तलाक कब होती है? जब एक समझदार और अच्छी लड़की किसी जाहिल और बुरे मर्द के साथ बांध दी जाए, या समझदार अच्छा मर्द जाहिल और बुरी औरत के साथ बांध दिया जाए। और हाँ, जरूरी नहीं तलाक वाली लड़की कोई मुजरम हो। अगर ऐसा होता तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तलाक वाली औरत से निकाह न करते। खुदारा जहालत की दुनिया से निकल कर औरत को इज्जत देना सीखें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा सा एक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।